الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سفید موتیا، جس کو انگلش کے اندر کیریکٹس کہتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب اور علاج کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں۔ عام طور پر اس کا علاج جو ہے وہ سرجری ہی ہے، لیکن آج ہم جائزہ لیں گے کہ سرجری کے بغیر بھی اس کا علاج ممکن ہے۔ ایک آسان سا میں نسخہ آپ کو بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ اس سے مرض سے آسانی سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ اس طرح کی اگر مفید ویڈیوز آپ چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی آپ تک پہنچ جائے اور آپ کسی اچھی ویڈیو سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو ناظرین، سفید موتیا جو ہے، اس کی جو سب سے بڑی وجہ بتائی جاتی ہے وہ ایج فیکٹر بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہی عمر ڈھلتی ہے، زندگی کی شام ہونے لگتی ہے، تو انسان کے قوت مدافعت، امیون سسٹم اس کا کمزور ہوتا جاتا ہے، تو پھر آنکھوں کی بینائی بھی وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ لیکن صرف یہ وجہ نہیں ہے، آج کل تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ ان کو بھی سفید موتیا ہو رہا ہے، نوجوانوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو اس کا تعلق جو ہے وہ امیون سسٹم کے ساتھ ضرور ہے، قوت مدافعت کے ساتھ ضرور ہے۔ تو جب بھی انسان کے اندر یہ کمزوری آتی ہے، قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، تب یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا تعلق جو ہے ضروری نہیں ہے کہ بڑھاپے سے ہو، اور اس کا تعلق جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کی جب عمر زیادہ ہو جائے تب یہ معاملہ پیش آئے، کیونکہ انسان جو ہے وقت سے پہلے بھی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز آتے ہیں، پریشانیاں، غم اور حادثے آتے ہیں، اس وجہ سے بھی انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ کسی بھی بیماری کا، کسی بھی مرض کا زیادہ دیر تک رہنا اور پھر اس کے لیے انگریزی ادویات کا استعمال کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ مثلا شوگر ہے، ایک مریض جو ہے وہ سالہ سال سے شوگر کی دوائی کھا رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ سفید موتیا ہو جاتا ہے، آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی مریض جو ہے وہ ڈپریشن کا ہے، ڈپریشن کی میڈیسن لے رہا ہے سالہ سال سے، اس سے بھی یہ مسائل جنم لیتے ہیں۔ اس کے بعد ڈپریشن کا مریض ہے، اس طرح فیٹی لیور ہو جاتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ جاتا ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ٹینشن ہے یا پھر کوئی دماغی ایسا کام کرتا ہے جس پہ دماغ پہ پریشر بنتا ہے، اس وجہ سے بھی، اس پریشر کی وجہ سے پھر وہ پریشر آنکھوں میں بھی جو ہے وہ آ جاتا ہے، آنکھوں میں بھی وہ کنورٹ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ سفید موتیا ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ دراصل یہ آنکھوں کا ایک عکس ہوتا ہے، وہ عکس جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، لینس جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے،
اس وجہ سے پھر دھندلا پن نظر آنے لگتا ہے. ایک تصویر جو ہے وہ اس کو دو مرتبہ نظر آنے لگتی ہے. موبائل میں اگر وہ دیکھ رہا ہے، کچھ دیر دیکھنے کے بعد دھندلاہٹ اس کے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. سورج کی روشنی لگتی ہے، اس وجہ سے بھی اس کی آنکھوں کے اوپر وہ دھندلاہٹ آ جاتی ہے. تیز کوئی روشنی لگتی ہے، اس وجہ سے بھی دھندلاہٹ آ جاتی ہے. نظر اس کی کم ہو جاتی ہے. تو اس کا ایک آسان سا میں نسخہ بتاتا ہوں. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ غذا پر بھی خصوصی خیال رکھیں. اس میں ڈرائی فروٹ کا استعمال زیادہ کریں، خاص طور پر کشمش، کھجور، انجیر. ان 3 ڈرائی فروٹ کا استعمال آپ لازمی کریں. اس کے بعد آپ شہد کا استعمال کریں، دیسی مرغی کا استعمال کریں. انڈے جو ہے وہ زیادہ کھائیں، خاص طور پر اس کو ابال کے یا دودھ کے اندر پھینٹ کے. اس کے بعد آپ آم کھائیں، انگور کھائیں، آپ انار کھا لیں، میٹھا انار کھائیں. کالے چنے جو ہے وہ شوربے والے وہ کھائیں آپ. تو اس طرح کی جو ہے وہ غذا، یعنی غدی عضلاتی، گرم خشک جو مزاج کی اس میں غذا ہے، جس میں کیلشیم ہو اور ہائی پروٹین ہو، وہ غذائیں جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں. تو آپ نے 3 چیزیں صرف لینی ہیں اس کے لیے. ایک لینا ہے آپ نے سمندر جھاگ، یہ 3 تولہ آپ نے لینا ہے. 1.5 گرام آپ نے لینے ہیں تخم الائچی، یعنی چھوٹی الائچی کے جو دانے ہوتے ہیں وہ آپ نے نکال کے 1.5 گرام آپ نے لینے ہیں. تو تیسری جو چیز ہے وہ آپ نے لینی ہے ست پودینہ، وہ 1 گرام لینی ہے. تو ان تینوں کو الگ الگ آپ نے کھل کے اندر ڈال کے آپ نے ان کو پیسنا ہے. گرائنڈر کے اندر نہیں ڈالنا، کھل کے اندر آپ نے ان کو ڈال کے آپ نے اس کو رگڑنا ہے. اس کی اچھی طرح سے آپ رگڑائی کریں گے. ایک چیز پہلے سمندر جھاگ کو کر لیں، پھر تخم الائچی کو آپ نے رگڑنا ہے. اس کے بعد آپ نے ست پودینہ کو رگڑنا ہے. اچھی طرح سے ان کو باریک بالکل کپڑا چھان کر لیں. کپڑے میں اس کو چھان کے پھر آپ نے ایک ایئر ٹائٹ، جس پہ جو ہے وہ ربڑ لگی ہوتی ہے، اس کے اندر آپ نے اس کو ڈال کے آپ نے اس کو محفوظ کر لینا ہے. کیونکہ اس کے اندر ست پودینہ ہے، اس کو اگر آپ کھلا چھوڑیں گے تو یہ اڑ جائے گا. تو اس لیے اس کے اندر آپ نے ڈھکن کے اندر محفوظ کر لینا ہے. اب اس کو استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے، یہ آپ کا ایک قسم کا بہترین جو ہے وہ سفید موتیا کا سرما تیار ہو گیا ہے. آپ نے جو ہے نا وہ سلائی سے جو ہے وہ آنکھ کے اندر رات کے وقت تھوڑا سا اس میں سلائی جو ہے اس کے اندر ڈبو کے اور وہ آنکھ کے اندر ڈالنا ہے. لیکن زیادہ آپ نے سلائی کے اوپر آپ نے نہیں لگانا، تھوڑا سا لگا لیں. ایک آنکھ میں لگائیں، دوسری آنکھ میں لگائیں. تو یہ انشاءاللہ آپ مسلسل اس کو استعمال کریں تو اللہ کے فضل کرم سے اس سفید موتیا سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. آپ کو آپریشن سرجری کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی. علاوہ جو میرے حکماء بھائی ہیں جو سن رہے ہیں، وہ اس کی علامات کے مطابق آپ ان کو دوائیاں کھلا بھی سکتے ہیں. جیسے مثلا 4 ملین اکسیر جدید بھی جو ہے اس کے لیے بہترین ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.